شاہ محمود کا نام 9 مئی واقعات پر کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں شامل نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی کا نام واضح طور پر کابینہ کمیٹی کی اس رپورٹ میں شامل نہیں تھا جو گزشتہ نگران حکومت نے 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کی مبینہ منصوبہ بندی کے حوالے سے تیار کی تھی۔ اگرچہ شاہ محمود قریشی کے خلاف ان واقعات سے متعلق FIRs درج کی گئی تھیں جنہیں ریاستی اداروں پر ہونے والے سنگین حملوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن سرکاری رپورٹ میں ان کا نام کہیں نہیں تھا۔ رپورٹ میں PTI کے صدر چودھری پرویز الہی کا نام بھی شامل نہیں تھا، جس سے ان دونوں کے خلاف عائد کردہ الزامات کی قانونی جواز پر سوالات پیدا ہوئے تھے۔ یہ کابینہ کمیٹی رپورٹ بعد میں موجودہ وفاقی کابینہ کے روبرو پیش کی گئی تھی، جس میں متعدد PTI رہنماؤں کے مبینہ کردار کا ذکر تھا۔ رپورٹ کے مطابق پارٹی چیئرمین عمران خان پر ان واقعات کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا، جبکہ ایک طویل فہرست میں حماد اظہر، زرتاج گل، مراد سعید، فاروق حبیب، علی امین، گنڈا پور، یاسمین راشد، محمود الرشید اور دیگر رہنماؤں کے نام شامل تھے، لیکن شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ ٹیکس نظام کی بہتری سے عام آدمی پر ٹیکس بوجھ کم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، احد خان چیمہ، اعظم نذیر تارڑ اور چیئرمین FBR شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے FBR حکام اور اصلاحات میں شامل افسران و اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی اور آئندہ ہفتے تجاویز سے متعلق قابل عمل اہداف اور مدت کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی، مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں اور غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ سے متعلق مزید اقدامات کیے جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ FBR ڈیجیٹل ونگ کے اثر نو تشکیل کے لیے اہداف کے حصول کے وقت کا تعین کیا جائے۔ اصلاحات کے اطلاق میں کاروباری حضرات، تاجر برادری، ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے۔ چینی کی ایکسپورٹ کے لیے 4 طرح کے ٹیکسز کو 0 پر رکھا گیا۔ قائمہ کمیٹی میں انکشاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جنید اکبر کی سربراہی میں ہوا، جس میں سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے ملک میں چینی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس سال چینی کی پیداوار کم ہوئی۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 87 میٹرک ٹن چینی پیدا کی گئی تھی اور اس سال یہ 84 میٹرک ٹن رہی۔ پچھلے سال 77 شوگر ملز نے کرشنگ کی، جبکہ اس سال 79 ملز نے کی۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بفر سٹاک کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ کی سمری منظور کی ہے۔ ریاض فتیانہ نے کہا کہ FBR سے نیا SRO جاری ہوا، اس پر سیلز ٹیکس کو 18% سے 0.2% کیا گیا۔ نوید قمر نے کہا کہ میرے خیال میں حکومت کو چینی کی قیمت کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، چینی کا باہر جانا آنا مسئلہ نہیں۔ کیا مسابقتی کمیشن نے اس کارٹلائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیا؟ جب آپ کے IMF کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو کارٹلز کی وجہ سے آپ پورے معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا کہ اگلے ہفتے ہمیں مکمل بریفنگ دیں، کس نے چینی امپورٹ کی، کس نے ایکسپورٹ کی اور کس نے اجازت دی۔ نور مقدم کے سزا یافتہ مجرم ظاہر جعفر نے نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت نے ملزم کی ذہنی حالت کا تعین نہیں کرایا۔ سپریم کورٹ میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دی، سپریم کورٹ نے اس متفرق درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سزائے موت دینے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ پر انحصار کیا گیا، ویڈیو ٹرائل کے دوران درست ثابت بھی نہیں کی گئی، ملزم کو ویڈیو ریکارڈنگز فراہم بھی نہیں کی گئیں، ٹرائل کے دوران کبھی وہ ویڈیوز چلا کر بھی نہیں دیکھی گئیں۔ نظرثانی اپیل سینئر وکیل خواجہ حارث کے ذریعے دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیصلے پر نظرثانی کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں، عدالت اپنے فیصلے پر نظرثانی کرے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران شہر کا مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ بارش اور بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 68% ہے۔ اس کے علاوہ DG محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ مونسون سسٹم کراچی کو متاثر نہیں کرے گا، جبکہ آئندہ دنوں ایک اور مونسون سسٹم کراچی اور حیدرآباد کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خلیج بنگال میں آئندہ دنوں ہوا کے کم دباؤ کا امکان ہے، جو کراچی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آئرلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان ویمنز ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان۔ ویمنز نیشنل سلیکشن کمیٹی نے اسکواڈ کا انتخاب ویمنز اسکلز کیمپ میں
شریک 24 کھلاڑیوں میں سے کیا فاطمہ ثنا ٹیم کی قیادت کریں گی۔ 2023 کی ویمنز انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ایمان فاطمہ کو بھی قومی ویمنز اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ 15 رکنی ٹیم آئرلینڈ روانگی سے قبل کراچی میں پری سیریز کیمپ میں شرکت کرے گی۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز 6 سے 10 اگست تک ڈبلن میں کھیلی جائے گی۔ 15 رکنی اسکواڈ میں عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایمان فاطمہ، گل فیروزہ، منیبہ علی، نجیحہ علوی وکٹ کیپر، جبکہ نشرہ سندھو، نتالیہ پرویز، رمین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، سدرا امین، طوبہ حسن اور وحیدہ اختر شامل ہیں۔